قرآن مجید نے ایک اور واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. وتذرون ما خلق لکم ربکم، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے. تو یہ باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے مرد کے پاس جانا، عورت کے لیے عورت کے پاس جانا یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر یہ فطرت ہوتا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. یورپ میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان میں اٹھ رہی ہیں، یہاں بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن دبے ہوئے ہیں کہ اسلامی کنٹری ہے لیکن اٹھ یہاں بھی رہی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ہر برے کام کو دلیل کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہر برائی کو اگر کوئی اللہ نہ کرے یہ بحث شروع کر دے کہ بہن سے نکاح میں کیا حرج ہے، تو دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کوئی دلائل سے ثابت کر سکتا ہے؟ جب کوئی کسی سے بحث کرے کہ بھئی بہن سے نکاح کرنا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ محرم رشتوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے، تو آپ اسے دلائل سے کیسے قائل کریں گے وہ کیوں غلط ہے یہ؟ تو آپ کہیں گے غیرت کے خلاف ہے. وہ کہہ رہے غیرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے غیرت ہو رہی ہے مجھے نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک تھپڑ زور سے اس کے بولو بھائی لگایا جائے، اس کو سزا دی جائے. اس لیے کہ انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بہت سے سافٹ ویئر اللہ نے انسان میں ایسے انسٹال کر دیے ہیں جو برے کام کے وقت خود ہی الارم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی برا کام کرتا رہے تو وہ پھر اس کی مشین ہی خراب ہو جاتی ہے اندر سے، وہ الارم دینا بند کر دیتی ہے. تو کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ کافر بھی ان کو فطرتاً پسند نہیں کرتا، کافر بھی پسند نہیں کرتا. تبھی آپ دیکھو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوط علیہ السلام تک کا زمانہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا ہے، اس میں بڑے بڑے جرائم دنیا میں ہوئے، قتل و غارت بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، شرک بھی ہوا، مگر کسی نے بھی ایسا جرم نہیں کیا کہ مرد نے مرد سے بدکاری کی ہو، لڑکے نے لڑکے سے بدکاری کی ہو. یہ جرم کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی اس طرف رغبت رکھی نہیں ہے. جرم تو وہ ہوگا نا جس طرف دل چاہے گا. جرم تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی اس کی طرف طبیعت بولو بھائی مائل ہو. طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں کرے گا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس میں ذرا سا بھی فطرت کا عنصر ہوتا تو لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی تو کوئی یہ کام کرتا نا. تو ہر چیز کو دلائل سے سمجھانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اسی وجہ سے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں کہ جو حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی بات کو فالو کرنا ہے تم نے. ورنہ یہ صرف بہن سے نکاح نہیں، پھر تو معاذ اللہ بیٹی سے نکاح بھی معاشرے میں شروع ہو سکتا ہے. اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو آج کل یہ جو بہت زیادہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. اس کو بار بار منہ سے نام لیتے ہوئے برا لگتا ہے. یہ عمل اتنا گندا عمل ہے یہ کہ مرد مرد سے اگر اپنی خواہش پوری کرے، عورت عورت سے خواہش پوری کرے تو اس میں حرج کیا ہے. تو بھائی یہ حرج جب سمجھ میں آئے گا جب آپ کے اندر غیرت اور حمیت ہوگی. تو آپ کو الٹی آئے گی اس لفظ کے نام سے ہی، آپ تھوکو گے،
ہمارے معاشرے میں جو لڑکا لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہو, لوگ اس کی طرف عزت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اس کو گالیاں دیتے ہیں. اتنا گندا اور اتنا غلیظ عمل ہے, کوئی اس کو شادی کے لیے اپنی بیٹی نہیں دے گا, اتنا برا عمل ہے یہ. تو یہ انتہائی غلیظ, انتہائی گندا عمل. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں اس زمین میں, بڑے بڑے مجرم آئے, قتل بھی ہوئے, زنا بھی ہو گیا اور بہت کچھ ہوا, چوریاں بھی ہوئی ہیں, مگر آج تک کسی نے یہ جرم نہیں کیا. تو تمہاری جرت کیسے ہو گئی اس برائی میں پڑنے کی؟ اور دوسری بات یہ کہ پوری قوم مبتلا ہو گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے. کیونکہ جو یہ کرتا ہے نا, ایک تو یہ پھیلتی اس لیے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو سب احتیاط کرتے ہیں, بھائی اپنی بہن کی احتیاط کرے گا, باپ اپنے بیٹی کے بارے میں احتیاط کرے گا. لڑکوں کے بارے میں لوگ احتیاط کرتے نہیں ہیں, اس لیے نہیں کرتے, ان کو یہ ہوتا ہے بھائی جو لڑکا اس کی طرف کون آئے گا. تو جو اس طرح کے فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کو لڑکوں کی طرف جانے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ جس بچے سے بچپن میں اللہ نہ کرے کسی نے اس طرح سے بدکاری کر لی, تو صرف بدکاری کرنے والے کی جرم میں مزید اضافہ نہیں ہوتا, اس کو عادت نہیں پڑتی, اس بچے کو بھی خراب عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے بھی خراب عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بچہ بھی خراب ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور بلکہ آہستہ آہستہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, آہستہ آہستہ نہیں, بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے وہ. اور پھر وہ عذاب آتا ہے کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا, کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم عورتوں سے شادی کرو تاکہ تمہاری دماغ یہاں سے ہٹے. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. تو یہ جرم کا سزا دنیا میں کیا ملتی ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی آپ کے لیے اس کی طرف رغبت ختم, اور جس کو اللہ نے بنایا نہیں آپ کے لیے اس کی طرف رغبت. دیکھو جو ہیروئن اور چرس پیتا ہے اس کو شہد میں, زمزم میں اور جوسز میں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا, انار کا جوس, انگور کا جوس, اس میں وہ مزہ آتا ہے. آپ کے سامنے ہیروئن اور چرس رکھی ہو جس کو چرس کی عادت نہیں ہے, اور ایک طرف تازہ تازہ انار کا تازہ جوس نکلا ہوا رکھا ہو, آپ کے قریب ہیروئن آئے گی نا, آپ کو بدبو آئے گی اس میں سے. مجھے تو تمباکو سے اتنی گندی بدبو آتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں تمباکو منہ میں اتارتے کیسے ہیں. اس لیے کہ ہم تمباکو کے عادی نہیں الحمدللہ, ورنہ ہمیں تو اللہ کی قسم تمباکو سے بدبو آتی ہے. یہ کھانے کی چیز ہے, یہ تمباکو تو کم درجے کا نشہ ہے, چرس کی تو عجیب بدبو ہوتی ہے, چرسی شکل سے بھی چرسی لگتا ہے نا. انار اور انگور کا جوس پینے والا, اس کے شکل پہ کیسی رونق ہوتی ہے, شکل سے بھی انار لگے گا, وہ انار کی طرح سرخ لگے گا. تو جس آدمی کو ان گندگیوں کی عادت نہیں ہے اس آدمی کے سامنے لا کے آپ شراب رکھیں اور ادھر انار کا جوس رکھیں, اسے شراب میں سے بدبو آئے گی اور اسے چرس اور ہیروئن میں سے بدبو آئے گی. وہ کہے گا ہٹاؤ یہ گندی چیزوں, اور وہ انار کا جوس پی کے اللہ کا شکر ادا کرے گا, کہے گا اللہ کیا زبردست چیزیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن ایک دفعہ کسی نے آپ کو چرس پلا دی, تھوڑی ہیروئن پلا دی, شراب 2-4 دفعہ آپ کے حلق میں اتار دی, تو وہ بدبو پھر آپ کو جتنی مزے کی لگے گی آپ کو انار اور انگور کے جوس میں وہ لطف نہیں آئے گا, اور انار اور انگور کی لذت اللہ آپ سے چھین لیں گے. پھر کوئی آپ کے سامنے انار لا کے رکھے گا اور ادھر سڑا ہوا گٹکا لا کے رکھے گا, وہ جو خوبصورت انار جس کی اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے, اور اس کی لذت, اور انار تو بہت فائدے کی چیز ہے صحت کے لیے, اور لذت کی کیسے جب اس کو چباتے ہیں کیسا رس بھرتا ہے نا, میٹھا انار ہو بشرطے کے, تو کتنا مزہ آتا ہے. وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی ایک طرف. کہو کہ چھوڑو جو مزہ سٹا لگانے میں وہ انار میں, تو پی کے بھی جھوم رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے, شکل پہ پھٹکار بھی برس رہی ہے اور شکل بھی سڑی بھی ہو رہی ہے. تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی جیسی شکلیں ہوتی ہیں, کوئی بھائی چرسی بیٹھے ہوں تو بہت معذرت, تو صحیح ہے نا, تو جو ہے کیا نام ہے, شکل بھی گندی, منہ بھی گندا, منہ سے بدبو بھی, بیوی بھی پریشان, اس منوس کے معذرت کیا کروں یار, اس کے منہ سے چرس کی بدبو آتی ہے, ہیروئن کی تمباکو کی بدبو آتی ہے. لیکن وہ ان تمام چیزوں کو اگنور کرے گا, بولے گا مزہ ہے کس میں, اسی میں. تو گند کا عادی ہو جاتا ہے انسان. تو یاد رکھو اسی طرح یہ جو اللہ معاف فرمائے لڑکوں سے بدکاری کا شوق ہے, سب سے پہلے اس کی پھٹکار کہاں آتی ہے, منہ پہ آتی ہے. سب سے پہلے چہرے کی رونق کیا ہوتی ہے, خراب. اور ہر لڑکے کو اسی گندی نیت سے دیکھتا ہے, وہ ہر لڑکے اسی گندی نیت سے دیکھتا ہے.
یہ کسی سے مسافہ بھی کرے گا نا تو انسان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ پاکیزہ ذہنیت سے مسافہ کر رہا ہے یا حرام لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی زندگی ہو جاتی ہے اس کی, ایسی زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں اپنے آپ کو انسان گندا بنائے, کیوں اپنے آپ کو انسان گندا بنائے بھائی. لیکن اس گندگی میں پڑنے کے بعد اس کو اس گندگی میں وہی مزہ آتا ہے جو چرسیوں اور ہیروئنچیوں کو, ہیروئن اور چرس, اور اس کے لیے جو اللہ نے عورت کو بنایا اس عورت کی طرف رغبت جو اس کے لیے انار اور انگور کی طرح ہے. دیکھو شادی شدہ آدمی کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو کنوارے ہوتے ہیں نا عجیب سے پھیکے پھیکے, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے لوگ کیسے کہتے ہیں دولہا کہ ماشاءاللہ چہرے پہ کیسا نور ہے, ہوتا ہے نا, اور وہ نور بڑھتا ہی رہتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک چہرے پہ رونق ہوتی ہے. شادی کے بعد انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, اور جو ہے بیوی کے چہرے, عورت کے چہرے پہ بھی رونق, دلہن کے چہرے پہ بھی, دولہا کے چہرے پہ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت عمل ہے, جو ایک چیز انسان کی نیچر اور فطرت ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو فطرت کے خلاف ہے اس میں اللہ نے نحوست رکھی ہے. تو اپنے آپ کو اس گندگی سے بہت دور رکھو, بہت دور. اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے تو یاد رکھو, اگر یہ سوچ کے گناہ کر لیا نا کہ بعد میں عادت چھوٹ جائے گی, یہ نہیں ہوگا. جتنا اس برائی میں پڑو گے یہ عادت اتنا پختہ ہوتی چلی جائے گی. جس نے بچپن میں چھوڑ دی چھوٹ جائے گی. اور عادت چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی لڑکے کی طرف جس کی طرف اس کو شبہ بھی ہونا کہ میرا دل مائل ہوگا, اس سے ایسے پردہ کرے جیسے عورتوں سے پردہ کیا جاتا ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھے, اس مسافت تک نہ کرے, اس سے تمام تعلقات ختم کر دے, اور جلد سے جلد کوشش کرے کس کی؟ نکاح کی. کیونکہ جب یہ نکاح کرے گا کچھ وقت کے بعد آہستہ 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 اس کے دماغ سے وہ فاسد خیالات ختم ہو جائیں گے. نکاح نہیں کرے گا نا تو قیامت آ جائے گی لیکن یہ برائی چھوٹے گی نہیں اس سے. تو جلد نکاح کرے اور لڑکوں کی طرف دیکھنا ختم کر دے. کوئی لڑکا اس سے آ کے ملتا ہے بڑے اچھے طریقے سے, اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بعض لڑکے عجیب مردانہ وجاہتی نہیں ہوتی ان میں, ہائے اللہ ہوئی اللہ کر کے مل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ ہوتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ ان میں مردانہ وجاہتی نہیں ہے, تو وہ یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ والے پھر ان کو کیا کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں. تو ایسے لڑکوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. بولے بھائی ادھر جا کے بیٹھا کرو, مجھے اس قسم کے آدمی پسند نہیں ہے. کیا ہے اللہ کر کے آگے مسافہ کر رہا ہے, ادھر بیٹھ, چل دباؤ یہاں سے. اس طرح سے بات کر کیا کرو. ان لوگوں سے اخلاق سے ہر جگہ اخلاق نہیں ہوتے. آپ اگر ان سے محبت سے اخلاص سے بات کرو گے, اخلاق سے, تو خواہشات کیا ہوں گی؟ بڑھیں گی. قرآن میں اللہ نے نبی کی زوجات کو کہا نا کہ جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کریں تو نرم لہجے میں بات نہ کرو. امہات المومنین کو بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح بھائی یہ ان کو بھی چاہیے کہ جس میں ذرا سے بھی یہ جذبات ہیں وہ کبھی بھی, اور جو لڑکے بلوغ کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں ان کو ابھی سے احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ جب انسان کا نکاح نہیں ہوتا, کنوارا ہوتا ہے, اس سے کسی بھی گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے. تو وہ بھی اپنے آپ کو حفظ ما تقدم کے تحت بے ریش لڑکوں سے دور رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد اتنی, پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. ٹین ایجز بچوں کی بہت فکر کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بندہ جا کے اس کو چیز دلا رہا ہو دکان سے, اس کے ساتھ بار بار صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہو, اس سے بے تکلفی سے بات کر رہا ہو, یہ ہمارے بچے کو خراب کر سکتا ہے. تو بچوں کی نگرانی ہوتی تھی. اب تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, لڑکوں کے ساتھ کہاں جا رہا ہے, بند کمرے میں ٹائم گزار رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خراب ہو جاتے ہیں بچے اس طرح سے. حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں میں جب لڑکا تھا تو میں اگر صف میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا, اگر اگلی نماز اسی کے ساتھ پڑھ لی نا تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے کہ ہر نماز اسی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. حالانکہ کتنے پرہیزگار تھے, کتنے پرہیزگار. فرماتے ہیں میرے والد پوچھتے تھے کہ دوبارہ اسی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے بھائی, شبہ ہو گیا کہ دوستی تو نہیں ہو رہی. تو یہ بدگمانی نہیں ہے, یہ تربیت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر نکاح کے قابل ہو جاؤ تو اس کا نکاح کراؤ. بھائی تمہاری بیوی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب جوان ہوئے نا تو انہوں نے بلایا, بیٹا وہ آؤ بتاؤ شادی کرنی ہے, صحیح ہے نا, نکاح کرنا ہے. ان کی کوئی رغبت نہیں تھی. فرمایا پھر ترغیب دی, بیٹا نکاح کر لو, اس لیے کہ اس سے انسان برائی سے بچ جاتا ہے.
نکاح کر دے, وقت پہ نکاح ہو جائے نا, ان چیزوں سے انسان خود بخود بچ جاتا ہے, پھر جاتا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف, دل ہی نہیں مائل ہوتا, پھر اس کو اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی نہیں. لیکن ایک دفعہ عادت خراب ہو گئی تو پھر شادی کے بعد یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. یہ بتا دوں میں آپ, یہ ایسا گند چپکتا ہے نا جسم کے ساتھ کہ 4 بھی کر لو گے اور وہ تو کرو گے ہی نہیں, وہ آپ کو رغبت ہی نہیں ہوگی, اور اگر بالفرض کر بھی لی نا تو یہ برائی نہیں چھوٹے گی, پھر یہ نہیں چھوٹے گی. دیکھ لو لوگوں کے حالات جا کے, شادی شدہ ہیں, خوبصورت عورت ہے ان کے نکاح میں, مگر جاتے اسی گند کی طرف ہیں. تو بھائی قرآن بار بار لوط علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ نہیں, بار بار اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بدکاری اور عورت کی عورت سے یہ عمل اللہ کو پسند, بہت نفرت ہے اللہ کو اس عمل سے. علماء کہتے ہیں زنا بھی بڑی گندی چیز ہے, لیکن یہ عمل اس سے زیادہ گندا ہے. اس لیے کہ زنا اس لیے بری چیز ہے کہ ایک عورت اللہ نے آپ کے لیے بنائی تو آپ بغیر عقد کے, بغیر معاہدے کے, نکاح میں لیے بغیر اس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن لڑکا تو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں اس کے لیے, اس لیے اس کی سزا بہت سخت ہے.